اعزاز آپ کہیے گا عمومی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں بلیز ہوتے ہیں نا، اسکول کے اندر بلیز ہوتے ہیں یا ویسے کالجز کے اندر بلیز ہوتے ہیں، جب ان کو کارنر کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے غلط کیا، دو طرح کے رد عمل آتے ہیں یا دو طرح کی ان کی طرف سے ریاکشن آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ بالکل ہی وہ پھس ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی فیس سیونگ لے کے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آگے سے لڑتے ہیں، آگے سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور پھر ظاہری بات ہے دوسری طرف سے بھی آتا ہے۔ اس وقت جب انڈیا بلی کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ کو کیا ایکسپیکٹڈ ہے ریاکشن، اور پھر کیا اس میں کوئی کہیں نہ کہیں سین پروسیس ہوگا یا نہیں؟ بہت شکریہ علینا۔ تین چیزیں تو ہمیں واضح طور پہ نظر آئی ہیں۔ نمبر 1 چیز ہمیں یہ نظر آئی ہے کہ پہلگام کا جو واقعہ ہے نو ڈاؤٹ کہ بڑا افسوسناک ہے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ انوسینٹ اور نہتے لوگ مارے گئے تھے وہاں پر۔ لیکن اس واقعے میں کوئی ایویڈنس ایسی سرفیس نہیں ہوئی جس میں پاکستان کو کنیکٹ کیا جا سکے، یہ بات تو واضح ہے۔ اور اگر کوئی ایسی ایویڈنس ہوتی تو اس وقت ہندوستان جو ہے وہ عالمی سطح پر اپنی سپورٹ حاصل کر چکا ہوتا، اور امریکہ نے کھل کر اس کی سپورٹ کرنی تھی، کیونکہ رواں سال جنوری کے مہینے میں جو امریکی حکومت نئی آئی ہے اس نے اپنی جو فارن پالیسی کی الائنمنٹس ہیں وہ اناؤنس کر رکھی ہیں، اور ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے ان کی ایک بڑی کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ ہمارا ساؤتھ ایشیا میں ہندوستان دوست ہے اور الائے ہے، اور جو چائنا ہے وہ ایڈورسری ہے۔ تو چائنا کا دوست کون ہے؟ وہ پاکستان ہے۔ تو ان مینی ویز پاکستان کے وہ حق اور مخالفت میں نہیں ہے، لیکن وہ چائنا کے مخالف ہیں اور پاکستان کو چائنا کا دوست تصور کرتے ہیں۔ تو ایویڈنس نہ ہونا اس نے ہیلپ کیا ہے پاکستان کو، جس کی وجہ سے عالمی طور پر ہندوستان شاید اس طرح کی سپورٹ حاصل نہیں کر سکا۔ ایز اے وکٹم اس نے سپورٹ لی ہے کہ زیادتی ہوئی ہے، لیکن ایز اے وہ ملک جو یہ کہہ رہا ہو کہ پڑوسی ملک نے یہ کیا تو وہ سپورٹ اسے نہیں مل سکی۔ نمبر 1 اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ آرگیومنٹ کوئی پاکستان کے اندر کارروائی کرنے کا وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں رہا۔ دوسری جو بڑی وجہ یہ آئی کہ ہندوستان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر وہ کارروائی کریں گے تو یہاں سے بھی رسپانس آئے گا، اور دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں۔ اور اب اس منظرنامے میں کہ اگر ادھر سے کوئی کارروائی کی جاتی ہے خدا نخواستہ اور جواب میں اس کا بھرپور جواب دے دیا جاتا ہے، فرض کریں کہ اگر وہاں سے کوئی کارروائی کی گئی اور یہاں سے بھرپور کارروائی کر دی گئی اور وہاں پر ہندوستانی فوج کے کیجویلٹیز زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر تو ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا نا، کہ وہ کہیں گے نہیں ہم نے اپنا زیادہ دکھانا ہے، ہم نے اپنا پاور دکھانا ہے، تو پھر تو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہندوستان کے حق میں شاید نہیں جا رہی، لیکن ایک چیز جس کا جواب ابھی مجھے نہیں مل رہا اور وہ سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیے ہندوستان میں جو پرائم منسٹر ہے نریندر مودی، ان کی پالیٹکس کا یا ان کی جو جماعت ہے ان کی پالیٹکس کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ بڑے ہائی پیڈسٹل پہ چیزوں کو لے کے جاتے ہیں، بڑے ایموشنل ہیں، نیشنلزم کو بڑا استعمال کرتے ہیں، اور اسی ایموشنل اور نیشنلزم کو اور ریلیجن کو استعمال کر کے وہ باقی اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے اس کو چلاتے ہیں، اور ایکسٹرنل جو پالیسی ہے ان کی فارن افیئرز میں وہ بھی کہیں کہیں دکھتی ہے، پرٹیکولرلی پاکستان دیکھیں، چین دیکھیں یا اور پڑوسی ممالک دیکھیں، ان میں وہ جھلک نظر آتی ہے۔ مجھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مودی صاحب یا بی جے پی جن کی پالیٹکس کا جو سینٹرل پوائنٹ وہ یہ ہے، اور وہ چیزیں اتنی زیادہ اوپر لے گئے ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر، ایسکلیشن انہوں نے جو میڈیا ہے ہندوستانی میڈیا اس میں بھی چیزوں کو اتنا اوپر لے گئے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی آڈینس کو کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ اس کا مطلب مجھے جس بات پہ ڈر لگتا ہے کہ مجھے ویسے کوئی بات گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتی جس کی کوئی آرگیومنٹ ہو کہ وہ کارروائی کریں گے۔ آرگیومنٹ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہے کہ وہ کارروائی ہوگی، مجھے لگ نہیں رہا۔ لیکن ایک چیز جس کا جواب مجھے نہیں مل رہا وہ ہے ان کی اپنی انٹرنل آڈینس، ان کی اپنا ووٹ بینک، ان کا اپنا سپورٹ بینک۔ تو وہ ایک خطرے کی بات ہے کہ اس کو مد نظر رکھ کے، کیونکہ جو پولیٹیشین ہے وہ زیادہ تر اپنی ووٹ سپورٹ اور ووٹ بینک کو بہت زیادہ مد نظر رکھتا ہے، وہ بعض اوقات فارن پالیسی
کو بھی قربان کر دیتا ہے اپنے ووٹ اور سپورٹ کے چکر میں. مجھے صرف ایک بات کا خدشہ ہے, اور ایک آخری بات کہ امریکہ کی ہم بہت ساری بات کر رہے ہیں. دیکھیے امریکہ کی پالیسی میں بھی ایک اور واضح چیز بھی ہے. ایک تو بتا دیا نا کہ ہندوستان کے بارے میں انہوں نے اناؤنسڈ پالیسی ہے. ایک اور جو براڈ لائن انہوں نے رکھی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی اتنی زیادہ انگیجمنٹ کی نہیں ہے. یہ جو جے ڈی وینس نے سٹیٹمنٹ دی ہے, امریکی سیکرٹری ڈیفنس نے سٹیٹمنٹ دی ہے, سیکرٹری آف سٹیٹ نے سٹیٹمنٹ دی ہے ان کی. دیکھیں ماضی میں امریکہ بہت زیادہ متحرک ہوا کرتا تھا. دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2 پول بن گئے تھے, ایک رشین گروپ بن گیا تھا اور ایک امریکن گروپ بن گیا تھا, اور ہم کہتے تھے جی ملٹی پولر ورلڈ ہے, ایک اس طرف چلے گئے جی, ایک یہ گروپ بن گیا یو ایس ایس آر کے ساتھ, اور اب سنگل یونیپولر بھی نہیں رہا, امریکہ بھی اتنا نہیں رہا. بہت سارے ایسے ملک ہیں, مثال کے طور پہ سعودی عربیہ, ٹرکیہ, اور بھی بہت سارے ملک ہیں جو پیچھے رہتے ہوئے بھی ڈی ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور امریکہ بھی ہے, لیکن میرے خیال میں زیادہ امریکہ اتنا نہیں ہے جتنا ہم بہت زیادہ بیان کرتے ہیں. اچھا مظہر عباس صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس وقت ہندوستان اپنے بیانیے کا یرغمالی بن گیا ہے اور اس میں آ کے کوئی نہ کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کر سکتا ہے؟ دیکھیں سرپرائز ایلیمنٹ تو ہمیشہ رہتا ہے, اور جس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے بی جے پی اور مودی مائنڈ سیٹ ہے, اس میں آپ کوئی بھی چیز توقع کر سکتے ہیں, لیکن اس سے کسی بھی ایسکیلیشن کے لیے ان کے پاس کوئی سپورٹ نظر نہیں آتی. یعنی سپورٹ یہ کہ اگر وہ یہ کہیں کہ جی ہم نے اس وجہ سے کیا ہے, تو اس کے لیے ظاہر کو ثبوت ان کے پاس ہے نہیں, کم سے کم وہ چیزیں سامنے آئی نہیں ہیں. اور جو امریکنز وغیرہ ہیں ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنس انٹیلیجنس سپورٹ سورس ہوتی ہے, اور اس میں بھی نظر یہی آتا ہے کہ ان کو کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا کہ کوئی کراس بارڈر ٹیررزم ہوا ہو, کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہو. یہ چیزیں نظر نہیں آتی ان کو. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایڈونچر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ اس چیز کے امکان مجھے کافی کم لگتے ہیں کہ انڈیا جائے گا اس طرف, چونکہ اس کے لیے اسے کوئی اس وقت یعنی فوری طور پہ, کیونکہ اس کے لیے کوئی اس کی بیک اپ سپورٹ نہیں ہے. بیک اپ سپورٹ مینز کہ آپ نے اس وجہ سے میں نے اٹیک کیا, وہ چیز نہیں ہے ان کے پاس. تو اگر وہ چیز الزام تو لگا رہے ہیں نا وہ سر, نہیں الزام تو لگا رہے ہیں نا, الزام کو سپلیمنٹ نہیں کر رہے نا, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں پاکستان وہ ہے, تو پاکستان ہے, تو کیا ثبوت ہے اس چیز کا؟ جیسے پہلے چیزیں کہی جاتی تھیں کہ جی جیش محمد اور لشکر طیبہ اور یہ لوگ آئے تھے اور یہ لوگ آئے تھے, اس طرح کی کوئی چیز نہیں آ رہی سامنے اب تک. اور یہ یاد رکھیں کہ انٹرنیشنل ورلڈ جب بات کرتی ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ سورسز کیا کہتی ہیں, ان کی اپنی انٹیلیجنس کیا کہتی ہیں کہ کیا اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے, کیونکہ اس کی بظاہر کوئی ایسی لاجک نظر نہیں آ رہی. آپ انڈین میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ ایک ہی چیز کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں, ہر ٹاک شو میں ریپیٹ کیے جا رہے ہیں, وہ آرمی چیف کی تقریر ہے, اسی پر بیس پوری بنیاد انہوں نے اسی کے گرد گھوم رہی ہے. تو اس طرح کی کوئی بیک اپ سپورٹ اس وقت تک نظر نہیں آ رہی. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کام جلد بازی میں کریں گے ضرور. وہ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں, وہ بلوچستان میں کوئی چیز کر سکتے ہیں, وہ لاہور میں کر سکتے ہیں, وہ دوسری جگہوں پہ کر سکتے ہیں. وہ اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ جو ان کے یہاں کے کوئی اس طرح کے ایلیمنٹ ہیں اس کے تھرو وہ کوئی چیز کروا سکتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ اٹیک اس طرح کی چیز مجھے فوری طور پہ ہوتی نظر نہیں آ رہی. سر ایک چیز بتائیے گا, پھر جس اس وقت نہج پہ معاملات پہنچے ہوئے ہیں اس ٹیمپریچر کو فزل ڈاؤن کیسے کرے گا انڈیا؟ امریکنز جو بھی انٹرنیشنل وہ آئے گی, ان کے سامنے وہ اپنی بہت سی چیزیں رکھیں گے, وہ پاکستان سے بات کریں گے, اور وہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ جی چونکہ میڈیٹرز ہیں, وہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, تو ان کے کہنے پر ہم نے چیزوں کو روک دیا. اور یہ جس طرح ابھی اعزاز کہہ رہے تھے, میرے خیال بے نظیر نے بھی یہ نقطہ اٹھایا کہ ان کی جو لوکل آڈینس ہے وہ سیٹسفائی ہوگی, پیسیفائی اس کو کر پائیں گے. انڈین لوکل آڈینس کا اس وقت فوری طور پہ لوکل آڈینس کو کیوں پیس کریں گے؟ فوری طور پہ کوئی الیکشن ہونے نہیں جا رہے, الیکشن کو ابھی سال بھر پڑا ہوا ہے اس طرح کے, اور یہ سال بھر تک تو یہ ایونٹ لے کے نہیں چل سکتے وہ.